الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ ایک بات چل رہی تھی کہ ہم لوگ اپنے دیہاتوں میں اور اپنے قصبوں میں چلنے والے مکاتب قرآنیہ کی اہمیت کو سمجھیں. اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ ہمارے نونہالوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری دینی تعلیمات کا ان کے بچپنے میں ان کو ملنا بے انتہا ضروری ہے. میرے بھائی، ہمارے علاقے میں بچپن سے ہم یہ مکاتب کا نظام دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اس کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. میں آج کی بات آپ کو نقل کروں. ہمارے ایک عالم دوست ہیں، ان سے میری ملاقات آج ہی ہوئی. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرنے لگے کہ ہندوستان کے ایک شہر میں قصبے میں جانا ہوا، اور ایسے قصبے میں جانا ہوا جہاں ایسے علماء اور ایسے اہل اللہ پیدا ہوئے کہ کسی زمانے میں ان علماء کا اہل اللہ کا خیر پورے عالم میں پہنچا، بلکہ ایسے قصبے میں پہنچنا ہوا کہ وہاں کے علماء کی تصانیف سے امت کے علماء آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. تاکہ نکاح کی مجلس میں حاضری ہوئی. نکاح کے لیے جب بیٹھے تو 2 دلہے موجود تھے، مسلمان تھے، شکل و شباہت، وضاقت، لباس، چال چلن کسی چیز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں. تو میں نے ان کا نکاح پڑھایا. مولانا کہنے لگے. نکاح پڑھانے کے بعد میں نے تنہائی میں ان دونوں میں سے ایک نوجوان سے پوچھا، پہلا کلمہ آپ جانتے ہیں؟ اس بستی کا وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں پہلا کلمہ کہہ نہیں رہا. پہلا کلمہ. اور دوسرے نوجوان سے پوچھا تو اس نے پہلا کلمہ اس طرح پڑھا کہ نہ پڑھنے کے برابر. سمجھ میں نہیں آیا کیا. یہ کہاں کی بات؟ ہندوستان کی بات، اور ایسے قصبے کی بات کہ جہاں سے پوری دنیا میں علوم اور روحانی فیض پہنچا. میرے بھائی، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، لاجپور والی یہ بھرم میں تو ضرور ہے اللہ والوں کی بستی ہے، علماء کی بستی ہے، مشائخ کی بستی ہے. کڑوا نہ لگے تو میں یاد کروں اللہ والوں کی بستی تھی، مشائخ کی بستی تھی، علماء کی بستی تھی. اب ہم خالی خوش فہمی اور بھرم ہیں، اور اس خوش فہمی اور بھرم کا نتیجہ ہے کہ ہماری اس بستی میں بھی، چاہے اصل بستی کا رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان بھر سے کسی بھی صوبے سے آ کر اس لاجپور میں رہنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہو، آج بھی کئی بھائی ایسے موجود ہیں جن کو 5 کلمے یاد نہیں. ثنا، التحیات، درود شریف، اس کے بعد کی دعائے قبول، نماز جنازے میں پڑھنے جانے والی دعا آج بھی ہمارے نوجوانوں میں سے بعضوں کو یاد نہیں. الحمد
الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ان مکاتب قرآنیہ کی برکت سے بیشتر نوجوان واقع ہیں، لیکن کچھ آج بھی موجود نہیں۔ مجھے یاد کرنا ہے کہ ہماری بستی میں، ہمارے قصبے میں، ہمارے علاقے میں جو مکاتب قرآنیہ ہے اس کی اہمیت کو پہچانیں کہ جن بستی سے پورے عالم میں دین پھیلا اور علم پہنچا، روحانی فیض پہنچا، وہاں جب انہوں نے، وہاں کی بستی والوں نے اپنی اولاد کو مکتب سے محروم رکھا، مکتب سے دور رکھا، وہ شادی کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائی، نعمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت ضروری ہے، اور دیکھنے کے اعتبار سے کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، حفاظت اس کی ضروری ہے۔ نعمت بڑی ہو یا دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹی ہو، اگر اس سے غفلت برتی گئی تو یہ نعمت ختم ہو جائے گی، یہ نعمت سلب ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے یاد کرنا ہے کہ ہمارا ہر نوجوان بھائی اور ہماری ہر نوجوان ماں بہنیں اور ہمارے ہر والدین اپنے بچوں کے بارے میں اتنا اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو مکتب کے زمانے میں مکتب کی تعلیم سے، اسکول کی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنا ہے، ان کو اس سے محروم نہیں رکھنا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، آج اولاد کے سلسلے میں جتنی غفلت ماں باپ ہونے کے ناطے ہم اپنا رہے ہیں، شاید دنیا میں کوئی ایسا دور پہلے گزرا ہوگا کہ جہاں باپ ماں اپنے اولاد سے اتنے زیادہ تربیت کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں غافل رہے۔ عام طور پر ہمارے خوشحال نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی رات کے اکثر حصے کو، بعد رات پوری رات کو اور بعد آدھی رات کو، ایک تہائی رات کو، دو تہائی رات کو غپ شپ میں، ادھر ادھر گھومنے میں، چوک چوراہوں پر بیٹھنے میں اور ادھر ادھر کی تفریح میں، یا اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ اور موبائل میں اپنی راتوں کو تباہ و برباد کرتے جا رہے ہیں۔ میں نسلوں کی بات نہیں کرتا، میں اولاد کی بات نہیں کرتا، میں تو سمجھدار بڑی ماں باپ کی بات کرتا ہوں۔ آج ان ماں باپ کا مشغلہ یہ ہے، اس مشغلے کی وجہ سے صبح خود جلدی اٹھ نہیں پاتے، نہ اپنی اولاد کو اٹھانے کا فکر ہے، نہ ان کو تیار کرنے کا فکر ہے، نہ ان کو وقت پر مکتب بھیجنے کا فکر ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ دور ہے جو غنیمت والا دور ہے، جس دور میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر شخص جلدی سو سکتا ہے، جلدی اٹھ سکتا ہے، اپنی اولاد کو محبت سے جلدی اٹھا سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے، مکتب بھیج سکتا ہے۔ اس نعمت کی قدر کر لو۔ اللہ وہ دن ان آنکھوں پر نہ دکھائے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو مکتب بھیجنا چاہے نہ بھیج سکے، علم دینا چاہے نہ دے سکے، تربیت کرنا چاہے نہ کر سکے، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہے نہ بنا سکے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے رو اور تمہاری دعا تمہارے سر پر مار دی جائے۔ نعمت کی ناقدری اللہ کے یہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لہذا میں ہر ماں سے اور ہر بھائیوں سے عرض کروں گا، ہم نے اپنی زندگی کو گنوا دیا، اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، لیکن ہمارے آباء و اجداد کی محنت تھی، ان کی دعائیں تھیں، ان کا خلوص تھا، پیشانیاں سجدے میں رگڑ کر انہوں نے شاید دعائیں کی تھی۔ آج ٹوٹا پھوٹا دین ہمارے اندر محفوظ ہے، ٹوٹا پھوٹا ایمان ہمارے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری آنے والی نسلوں کی ہم نے فکر نہیں کی اور جو غفلت اس وقت ہے، اسی غفلت پر ہم رہے، ایسے فرق میں نہ رہنا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان رہیں گے، نام کے تو مسلمان رہ سکتے ہیں، دین و ایمان سے ہماری نسلیں پک سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
اس لیے میں پھر عرض کروں گا، اپنی روش کو بدل دیجیے، اپنے طور و طرز کو بدل دیجیے، زندگی گزارنے کی چال کو بدل دیجیے، اور خود جلدی سونے کا اور اپنی اولاد کو جلدی سلانے کا اہتمام کریں۔ دیکھو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے اندر اگر 100% تقویٰ ہوگا تو ہماری آنے والی نسلوں میں 80% آئے گا، 100% نہیں آئے گا۔ اور اس کا الٹا بھی یاد رکھو، ہمارے اندر اگر بدماشی اور شرارت 80% ہے تو ہماری اولاد کے اندر 100% آنا لازم ہے۔ یہ الٹا معاملہ ہے۔ خیر دھیرے سے پہنچے گا، شر جلدی پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت جتنی قریب ہوتی چلی جائے گی، حالات میں اس طرح تبدیلی آتی چلی جائے گی، خیر میں کمی ہوتی رہے گی، شر میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ لہٰذا اگر ہمارے اندر 80% دینداری ہے، ہماری اولاد میں 5% آئے گی۔ فکر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ان کے اوقات کی حفاظت کے ساتھ یہ چیز ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو میرے بھائی کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بگڑ جائے گی، وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، وہ ہمارے قابو سے نکل جائے گی، اور دیکھنے کو کہنے کو بھی مسلمان نہیں رہے گی۔ اور آج پھر عرض کرتا ہوں، ایک دھوکہ ہمیں یہ ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا طالب علم، ہماری اولاد، ہمارا نونہار بچہ اور بچی مکتب چلے گئے اور آ گئے، روزانہ پڑھ رہے پابندی سے۔ اس طرح مکتب سے غفلت کرنے والدین ہیں، وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ گاؤں میں مکتب چل رہا ہے، بچہ کبھی کبھار جاتا ہے۔ میں ان ماں باپ سے بھی کہوں گا، چاہے آپ کا بچہ پابندی سے جا رہا ہو، چاہے آپ کا بچہ مکتب پر جا کر مکتب پر آ رہا ہو، چاہے آپ کا بچہ آپ کے سامنے سبق پڑھ رہا ہو، یا آپ کے کسی فرد گھر کے کسی فرد سے وہ سبق پڑھ رہا ہو، سیکھ رہا ہو، غفلت میں نہ رہنا کہ ہماری اتنی محنت، ہماری اتنا جدوجہد، ہمارا اتنا مجاہدہ ان اولاد کی ایمان کی حفاظت کے لیے کافی ہے، غفلت میں نہ رہے۔ میرے بھائی، مکتب کے اساتذہ کرام دین ان کو سکھلاتے ہیں، دین ان کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس سکھلائے ہوئے دین پر عمل پر لانا، اس سکھلائے ہوئے دین کو ان کی زندگی میں اتارنا، یہ ہم ماں باپ کا فریضہ ہے، یہ ہم ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اتنا سمجھ کر اطمینان نہ حاصل کر لیں کہ مکتب میں بھیج دیا وہ دیندار ہو گیا، اس کا دین معقول ہو گیا، ہرگز نہیں۔ آپ اس کو سمجھے اچھی طرح، آپ نے اپنے بیٹے کو مکتب میں بھیجا، مکتب میں بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، دین کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تعلیم الاسلام اور دینی تعلیم دوسرے رسائل پڑھ رہا ہے، اس میں جو اسلامیات اس کو سکھایا جا رہا ہے، ایک مسلمان انسان کس طریقے سے زندگی گزارے وہ اس کو سکھایا جا رہا ہے، یہ تو اس کے کانوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ پڑھنے سے، سیکھنے سے، پڑھانے سے اس پر عمل کرنے والا مل جائے یہ مشکل ہے۔ عمل کے لیے تو ماحول کی ضرورت ہے، جب ماحول ہوتا ہے تو عمل آسانی سے وجود میں آتا ہے، اور ماحول نہیں ہوتا تو مصیبت کے بعد وجود میں آتا ہے، بلکہ بعض مرتبہ مصیبتوں کے بعد بھی وجود میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت آسان مثال دوں، ہمارا بچہ استاد صاحب کے سامنے آیا اور آنے کے بعد اس نے پڑھا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز چھوڑنا حرام ہے، سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، چغلی غیبت سے بچنا حرام ہے، اور چغلی غیبت سے بچنا فرض ہے، اور چغلی کرنا حرام ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ کی نگرانی میں ہمارے بچوں نے پڑھا، سیکھا، اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ یاد رکھنا، اتنا پڑھنے سے، اتنا سیکھنے سے، اتنا کہنے سے، اتنا بولنے سے وہ 5 نماز کا فرض کا عادی بن جائے، وہ نماز کو چھوڑنے سے بچ جائے، وہ سچ بولنے والا بن جائے، وہ جھوٹ سے رک جائے، وہ غیبت اور چغلی سے رک جائے، وہ غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچانے والا
ہونے والا نہیں ہے۔ جب 2-3 گھنٹوں کی تعلیم نے انہوں نے دین سیکھا ہے، اب ماحول گھر میں ہمیں دینا پڑے گا۔ لہٰذا کیا گھر میں دینا پڑے گا؟ انہوں نے مکتب میں پڑھا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر میں دیکھے کہ گھر میں ماں ہے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، بڑی بہن ہے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، پھوپھی ہے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، چچا دار خالہ دار بہن ہے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، اور ساتھ میں دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں 10 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، وہ بھی مسجد میں جا رہے ہیں، ابا بھی جا رہے ہیں، ماموں بھی جا رہے ہیں، بھائی بھی جا رہے ہیں، بہنوئی بھی جا رہے ہیں، بھائی چچا دار بھائی بھی جا رہے ہیں، یہ سب ماحول دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ماحول اس کو ایک تو اس کا عقیدہ پختہ کرے گا، نماز فرض ہے اور نماز کو چھوڑنا حرام ہے۔ وہ گھر میں آتا ہے، یہ پڑھ کر آتا ہے کہ سچ بولنا فرض ہے، گھر میں آ کر دیکھتا ہے ماشاءاللہ امی بھی سچ بول رہی ہے، ابا بھی سچ بول رہے ہیں، ہر چھوٹے بڑے سچ بول رہے ہیں، اس کا ذہن بنے گا کہ ہاں سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں یاد رکھو، اگر پڑھایا کچھ ہے اور ماحول کچھ دیا ہے تو یاد رکھنا ہم نے دین پڑھا کر اپنے ماحول سے ان کو بے دین بنایا ہے۔ دین پڑھا کر، دین سکھلا کر، دین سمجھا کر، دین سنا کر اپنے ماحول سے ان کو بے دین بنایا ہے اور بنا رہے ہیں، اور اس پر مطمئن ہے ہم تو مسلمان ہیں۔ وہ بچہ پڑھ کر آیا، کیا پڑھ کر آیا؟ وہ بچہ پڑھ کر آیا کہ فلم دیکھنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بدنظری کرنا گناہ ہے۔ اب وہ گھر میں آتا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ ٹی وی میں مشغول، موبائل میں مشغول ہے، ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ موبائل میں مشغول ہے، بڑے بھائی بہنوں کو دیکھ رہا ہے وہ موبائل میں مشغول ہے۔ سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو باپ سے بھی جھوٹ سن رہا ہے، ماں سے بھی جھوٹ سن رہا ہے، بھائی بہنوں سے بھی جھوٹ سن رہا ہے۔ غیبت کا وقت آتا ہے تو ماں سے 1 غیبت سنتا ہے، باپ سے 2 غیبت سنتا ہے، بہنوں سے 4 غیبت سنتا ہے، اور اسی طرح انسان تراشی کا وقت آتا ہے تو یہی ہر وہ برائیاں جس کو اس نے پڑھا تھا حرام ہے، عملی مشق اس کی گھر میں دیکھ رہا ہے، ہر وہ چیز جس کو اس نے دیکھا تھا کہ فرض ہے اس کو چھوڑنا گھر میں دیکھا ہے۔ آپ یقین مانیے ہم ماحول ان کو کیسا دے رہے ہیں۔ میرے بھائی چھٹکارا اس پر نہیں ہے، ہمارے بچے نے قرآن کریم نادرہ پڑھ لیا، ہمارے بچے نے 5 کلمے زبانی یاد کر لی، ہمارے بچے نے 20 دعائیں مسنون یاد کر لی، ہمارے بچے نے تشہد اور درود شریف اور دعائیں قنوت یاد کر لی۔ میرے بھائی اس پر مطمئن ہونا خطرہ ہے۔ ہاں اطمینان تو اس وقت ہوگا کہ جو چیز پڑھ کر آیا ہے وہ ماحول یہ دیکھ رہا ہے اور اس ماحول سے اثر تم سے زیادہ وہ لے رہا ہے۔ جس نیکیوں کے ماحول کو، جس اچھائی کو، جس خیر کو اس نے مکتب میں پڑھا ہے، اس خیر کے نقشوں کو اپنے بڑوں کے عمل سے وہ گھر میں دیکھ رہا ہے، اس بڑوں کے عمل سے ماحول کو دیکھ رہا ہے اور اس ماحول کا اثر ہم سے زیادہ لے رہا ہے۔ یہ اطمینان کا وقت ہے کہ ماشاءاللہ ہمارا بچہ مدرسے میں دین سیکھ کر دیندار بن رہا ہے۔ کہاں غفلت میں پڑے ہیں ہم، کہاں اطمینان میں پڑے ہیں؟ اور آگے چلتا ہوں، صرف مکتب کی بات نہیں، اب تو ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے ماں باپ ہونے کے ناطے، ہمارا بچہ حافظ بن جائے، ہمارا بچہ قاری بن جائے، ہمارا بچہ عالم بن جائے، ہمارا بچہ مفتی بن جائے، چاہے دیندار نہ ہو، کوئی نہیں ڈگری مل جائے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں۔ ایسا حافظ جو بیچارہ قرآنی احکام سے دور ہو، ایسا قاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو، ایسا عالم جو دین کی تعلیم سے دور ہو، کیا ہمیں ایسے عالم کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایسے حافظ کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایسے قاری کی ضرورت ہے؟ یہ گھر میں یہ شیطانی چل رہا ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، چاہے دینداری کے ساتھ حافظ نہیں برداشت ہے، دینداری کے ساتھ عالم نہیں برداشت ہے، دینداری کے ساتھ قاری نہیں برداشت ہے۔ ہاں اگر دینداری بھی ہے تو حافظ بھی ہے، اللہ اکبر، دینداری بھی ہے، قاری بھی ہے، نور علی نور، دینداری بھی ہے، عالم
عالم بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، دینداری بھی ہے اور مفتی بھی ہے ماشاء اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنا ہے؟ ہمیں ایسے بچوں کو اپنے گھر میں اپنے اچھے ماحول سے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑے دھوکے میں، بہت بڑے گھاٹے میں اور بہت بڑے خسارے میں آج ہمارا وہ طبقہ جو اپنی اولاد کو مدرسوں میں لگا کر، جو اپنی اولاد کو دعوت میں لگا کر، جو اپنی اولاد کو خانقاہ میں لگا کر وقتی تفریح کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے بڑے خطرے کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہ جن اولاد نے اپنی ماں باپ کو، جن ماں باپ نے اپنے اولاد کو مکتب سے دور رکھا، خانقاہوں سے دور رکھا، تبلیغ سے دور رکھا، وہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو برباد کر دیا۔ لیکن جنہوں نے ان بننے کی جگہ پر حوالے کر کر تربیت کی فکر نہیں کی، بنانے کی فکر نہیں کی، وقت کو ضائع کر دیا، وہی نہیں سمجھتا ہے میں نے تو ضائع کیا، وہ سمجھتا ہے میں نے تو بنا دیا۔ جو بنا ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں یہ تصور کہ بگڑا ہوا ہے، یہ تصور تو صحیح ہے، لیکن جو بنا ہوا ہے، بنایا گیا ہے اور بنانے کے بعد بھی بگڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور بن گیا ہے، اس سے بڑی ہلاکت اور اس سے بڑی بیوقوفی اور نادانی کوئی نہیں۔ اس لیے میں اپنے عزیز بھائیوں سے کہوں گا کہ ذرا اس بارے میں خیال رکھیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کم سے کم وہ موٹی موٹی چیز اس سے ایک مسلمان بچہ پہچانا جائے یہ مسلمان ہے۔ اس کے سر کے، اس کے بدن پر جو پاجامہ ہے وہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اس کے بدن پر جو کپڑا ہے مدرسے میں آتا ہے کپڑی اور کرتا ہو، اس کے سر پر ٹوپی ہو اور اس کے بعد شرعی طور پر ہو، اس کی داڑھی شرعی طور پر ہو۔ ہمارے مکتب کے اساتذہ ذہن بنائے اور بچے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا باجی دینے دے ہمارا بڑھا، ہمارا باجی نے جواب پسند نہیں بنے، ہم تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے بڑے نہیں مانتے، ہم تو پاجامہ پہننا چاہتے ہیں لیکن ہمارے باقیوں میں پینٹ لا کر خرید کر دیتے ہیں، ہم تو یہ چیز کرنا چاہتے ہیں باپ نہیں کرنے دیتے۔ میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، جو ماں باپ اپنی بننے والی اولاد کو اس طرح برباد کر رہی ہے، خدائے پاک کی قسم وہ ان کے جان کی نہیں، ان کے دین کی دشمن ہے۔ اور یاد رکھنا یہ دین کی دشمنی تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایجنٹ بنا دے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے اس سے توبہ کرے، اپنے نظریات کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے اور یہ کہے کہ جو بھی دینی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ دعوت کی لائن سے ہو، چاہے وہ مدارس کی لائن سے ہو، چاہے وہ مکاتب کی لائن سے ہو، چاہے وہ خانقاہوں کی لائن سے، ہمیں ان کی مخالفت نہیں کرنا ہے، ہمیں ان کا تعاون کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نونہال ہمارے جنازے پر نماز جنازہ پڑھ سکے اور ہمارے قبر پر دعائیں مغفرت کر سکے۔ میرے بھائی اگر ایسا نہیں کیا، یاد رکھنا دنیا میں اس کا بدلہ ہوگا، جنازہ تمہارا ہوگا، تمہاری عورت تمہارے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور دفنانے کے بعد سال ہر سال گزر جائیں گے، کبھی بھول سے بھی اس کو اپنے باپ کی قبر پر آنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ حق تعالی شاہ نے جو باتیں کہلوائی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مصیبت یہ ہے مسلمانوں سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو دو باتیں مولویوں نے گھنٹوں پوچھا، ایک تو اعتراض، ان کے خلاف زبان درازی، یا تو کیا ہوتا ہے ارے بدو پتی ہے، ارے بدو پتی ایک کانتی آگر اور بیسے کانتی کاڑا۔ میرے بھائی یہ دنیا آخرت کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے، یہ ایمان اور بے ایمانی کا مسئلہ ہے۔ ہر چیز میں مصالحت کی جا سکتی ہے لیکن ایمان اور بے ایمانی میں کبھی بھی صلح نہیں کی جا سکتی۔ حق تعالیٰ شان نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں سارے والدین سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی اولادوں کو پابندی سے اپنے اپنے مکاتب میں بھیجنے کا اہتمام کریں، اسباب کی تیاری کے ساتھ، اور مدرسے سے جو ان کو ہدایات دی جاتی ہیں شرعی لباس کی، شرعی بالوں کی، آپ اس کو اپنائیں، آپ اس کو دینداری کو اپنے گھر میں زندہ کریں، آپ دین کی اس مخالفت کر کے اللہ کے دشمن بننے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حق تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔